ونس اگین ویلکم بیک. عید مبارک جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سلیبریٹیز کی بات، گریٹنگز. مگر پہلے ہم سنتے ہیں عارفانہ کلام، اور وہ سنیں گے ہم عارفہ تعبیر سے، ہماری ویٹرن ایکٹر اور سنگر. ان کی بہت خوبصورت آواز میں یہ نعت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تیری شان جل جلالہ، تو فضا فضا کی ہے جستجو، تو نظر نظر کی ہے آرزو، تو فضا فضا کی ہے جستجو، تو نظر نظر کی ہے آرزو، تو زبان زبان کی ہے گفتگو، تو اذان کی ہے آبرو. تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیرا لطف لطف عمیم ہے، تیرا وصف وصف نعیم ہے، تیری موج موج شمیم ہے، تیری ذات ذات قدیم ہے. تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا حسن حسن شہود ہے، تیرا نور نور وجود ہے، تیرا ذکر ذکر سجود ہے. تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. اب ہم آپ کو ایسی ہستی کی آڈیو سناتے ہیں جو اب اس عید الفطر میں ہمارے بیچ نہیں رہے، مگر ہمارے لیے وہ بہت محترم ہے اور ہم ان کے بلند درجات کی دعا کرتے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے محمد قوی صاحب. یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہمارے پاس ان کا یہ پری ریکارڈڈ میسج عید کے لیے تھا. آپ کی محبت، آپ نے مجھے یاد کیا کیونکہ یہاں ہوں نہیں، اور ہوں تو کبھی کہاں کچھ میری مجبوریاں ہیں، اس لیے میں باقاعدہ آپ کو ویڈیو تو نہیں بھیج سکتا. انشاءاللہ پورا بھرپور ایک انٹرویو آپ کے ساتھ ہوگا. میری آڈیو اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ میرے چاہنے والے، میرے سننے والے، دیکھنے والے انشاءاللہ اس آواز کو سن کر میں میرے لیے اور سب کے لیے اور پوری قوم کے لیے اور پورے دیکھنے والوں کے لیے جہاں جہاں وہ میری آواز سن رہے ہیں انہیں عید بہت بہت مبارک ہو. یہ ایک رمضان کے بعد، ایک آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس آزمائش میں پورا اپنے رحم و کرم کے ساتھ توجہ پوری ہماری طرف کر دے. اب کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے اس کے سامنے جھکنے کی، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی. اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو جہاں جہاں آپ لوگ ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور میری طرف سے دعائیں ہی دعائیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ہر وقت دعا دعا آپ سب کی سلامتی کی. خوش رہیے. میری طرف سے بہت بہت عید مبارک.
السلام علیکم، میں ہوں عادل مراد، اور سب سے پہلے تو میں فرزانہ صاحبہ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ان کے یوٹیوب چینل بڑا منفرد چینل بنایا ہے فرزانہ صاحبہ نے، جس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت ایفرٹ لگا ہے، بہت کوشش لگی ہے. اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے بچوں کو اسپیشلی اٹریکٹ کیا. قصص الانبیاء کے سلسلے والی جو کہانیاں تھیں، اور جس طریقے سے پیش کی گئیں، سننے میں آسان تھیں، سمجھنے میں آسان تھیں. تو یہ میرے خیال ہے کہ بہت ایک اچھا قدم اٹھایا فرزانہ صاحبہ نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کو یقیناً جس طرح رمضان ابھی چل رہا ہے، تو آپ سب کو رمضان کی رحمتیں بہت بہت مبارک ہوں. امید ہے آپ اپنی اپنی طرف سے تمام کوششیں کر رہے ہیں کہ اس مہینے کی جتنی رحمتیں آپ حاصل کر سکیں وہ کریں. عید آنے والی ہے، آخری عشرہ ہے رمضان کا، عید سر پہ ہے، اور بہت بہت عید مبارک. اپنا خیال رکھیے، خود کو سیف رکھیے، اور اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو بھی سیف رکھیے. شکریہ. جی السلام علیکم، میرا نام عالیہ مراد ہے، اور میری طرف سے فرزانہ عرفان کو ان کے یوٹیوب چینل پہ بہت بہت مبارکباد. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ عید بھی ہے، تو عید کی بھی بہت بہت مبارک. اور آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بوڑھے ہیں، ان کا بھی خیال کریں. تو میری طرف سے سب کو دوبارہ بہت بہت مبارکباد. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ عادل مراد صاحب، عالیہ مراد صاحبہ. آپ نے ہمارے لیے یہ پیغام ریکارڈ کروایا ہمارے چینل کے لیے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے عید گریٹنگز. تھینک یو سو ویری. ہلو. ہیلو، السلام علیکم دیپا آپا، کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. اور فرزانہ بات کر رہی ہوں، فرزانہ عرفان. جی جی جی، ہاں، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ الحمد للہ. ابھی میں نے آپ کا میسج اس دن دیکھا، وہ خان صاحب کے لیے بچیوں کے ساتھ، بہت پیارا ہاں لگا. ہاں ہاں بہت ہاں، ہی اچھا پیارا. اچھا. جی، ہاں تو بس ہم تو اس کے ساتھ ہی ہیں، کیا کریں. نہیں، ہم بھی ہیں بھائی، دعائیں کر رہے ہیں آپا. بس اللہ پاک ہمارے پاکستان کو جو ہے نا، بس ہاں صحیح لوگ دلوا دے، یہ بہت اس کی ہاں، بس ان لوگوں سے جان چھوٹے جو چور ہیں، بے شک غلط لوگ ہیں. غلط لوگ ہیں. بس اللہ پاک ہم لوگوں کو آزادی دلا دے واقعی. آمین 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 آمین. ثم میں تو آمین. روز دعا کرتی ہوں، روز نماز کے بعد بھی دعا کرتی ہوں. اللہ میاں انشاءاللہ خیر کرے گا. اللہ میاں سب جانتے ہیں. اتنے لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ پاک کہیں نہ سوچے روزہ اللہ خانہ کعبہ میں جا کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اب. جی جی بالکل بالکل تو بالکل. اللہ اور پاک. سنائیں، آپ سنائیں کیسی گزر رہی ہے؟ جی الحمدللہ، رمضان شریف آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بس وہ عید خیر آ رہی تھی، مبارک. تو میں ہاں نے کہا کہ بس وہ ریکارڈ کر رہی تھی کہ عید کا کوئی میسج سب لوگوں کے لیے دے دیں. تو یہ آپ تو بس ہمارے سارے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کے لیے جو ہے عید کا پیغام دے عید. دیں. ہاں بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہوتا ہے. سب کی اللہ دعائیں قبول کرے، عبادتیں قبول کرے. آمین. اور سب سے بڑھ کر میں یہی کہوں گی کہ ابھی سے لے کر عید تک، اور عید ہماری تبھی ہوگی کہ جب ہمارا پاکستان آزاد ہوگا. آمین ثم آمین. ہاں انشاءاللہ اس سب کے لیے سبھی کوششیں کر رہے ہیں. اور ہم لوگ بھی ہر وقت یہی دعا گو ہیں کہ یا اللہ اس عید کی خوشیوں کے ساتھ ہمیں دوبارہ پاکستان کی خوشیاں بھی نصیب فرما. آمین. 27 سوچیں رمضان کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور اس بالکل دفعہ بھی بالکل اللہ پاک جیسے عید رمضان کی تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، یہ بالکل تحفہ بھی بالکل. اللہ پاک ہم کو تو دے. یہ انشاءاللہ یہ تحفہ ضرور ملے گا، مجھے تو دل سے یقین ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. کیونکہ آپا یہ ہم لوگ اللہ سے، ہم تو اپنا کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. رب سے بڑا بالکل. سپر پاور کوئی نہیں. نہیں بالکل، اور رب دے دے گا انشاءاللہ. جو حق سچ پہ ہے اللہ میاں اس کو دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے درست ہے. لیکن فیصلہ حق کے اور سچ کے لیے ہی ہوگا. باطل باطل مٹ جائے گا، حق انشاءاللہ آئے حق گا. انشاءاللہ زندہ رہے گا. آمین ثم آمین. آپ آمین. بہت اپنا خیال رکھیے آپا. ہاں بالکل، آپ بھی اپنا خیال رکھیں. مجھے بہت اچھا لگا. چلیں پھر انشاءاللہ پھر ضرور ملاقات بھی بات ہوگی. کرتے میں ہیں. دونوں جو چھوٹی جو ہے نا ان کو پیار بہت زیادہ اچھا اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو. اوکے اوکے آپا. اوکے. اللہ حافظ. جیتی رہیں، خوش رہیں. تھینک یو آپ، تھینک یو. اللہ حافظ. سالم نائک جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ عید مبارک آپ کو بہت بہت. شکریہ بہت بہت فرزانہ، آپ کو بھی بہت عید مبارک. جی
ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ہمارے پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید پہ میسج دیجئے، ہمارے پاکستان کے لیے کوئی میسج دیجئے. جی، میسج میرا یہی ہے کہ عید ایک ایسا تہوار ہے جسے ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد آتا ہے یہ تہوار، اور وہ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور اسی میں ہماری کتاب قرآن شریف اتری تھی 30 دن میں. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم مناتے ہیں، اور اللہ بھی آسمان پہ چاند دکھا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم، جی بالکل، اور ہم اس پیغام کو اپنی یوتھ تک میں پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو روایات ہیں پرانی وہ نہ بھولیں، ہمارے جو قدیم آرٹس ہیں ان سے سوسائٹی میں بیلنس پیدا ہوتا ہے. کہ آج کل موسیقی اور رقص کو عجیب مست حالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ہے اس میں بیلنس اس لیے آتا ہے کہ وہ اتنی ہی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کریں اصلی جو ہیں، اور اتنا ہی پڑھائی میں دیں دھیان، اور سچے بننے کی کوشش کریں. اب جو پولیٹیکل حالات ہمارے یہاں ہیں جی وہ تو سچائی کی گواہی دینے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، جو بھی سچائی کی طرف ہے. ہمیں اپنی قوم کو، اپنے پاکستان کو ہمیشہ بہت ہی اوپر بلند سطح پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے میرا پیغام. تھینک یو ناہید جی، بہت شکریہ، بہت اچھا پیغام دیا ہے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی بہت زیادہ ترقی دے، کیونکہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں، اور دشمنوں کی میلی آنکھ سے اسے بچائے رکھے. ہماری تو یہی ہے. بالکل، ملک تو ساری ایک ایک انسان یہاں کا ملک ہے. تو اصل میں یہ شعور جو اب جاگ رہا ہے لوگوں میں، اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. اتنی دیر ہماری قوم کو پڑھائی لکھائی سے دور رکھا گیا کیونکہ وہ رعایا تھی. بالکل غلام بنا کے رکھا ہے نا، غلامی رعایا، بلکہ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی اسی لیے نہیں پڑھایا لکھایا کہ شعور آ جائے. حکومت کرتے ہیں. جی تو وہ اویئرنیس تو پڑھائی سے ہی آتی ہے، پڑھائی لکھائی سے. آج تک مطلب ہے جو لوگ ہمارے پہ مسلط رہے انہوں نے کوئی ادارے تعلیم کے نہیں بنائے، اسپتال نہیں بنائے. یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے. اب ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور تعلیم کی بہت ضرورت ہے. تعلیم کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی خود مختاری اور اپنی خودداری کا جو کہتے ہیں نا، صرف اللہ کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے، اور وہی سب کو دینے والا ہے. اور عزت سے کبھی ہمیں کمپرومائز اپنی نہیں کرنا چاہیے کسی کے آگے. بالکل ایک بچے کی جو ہے نا تعلیم سے زیادہ کہتے ہیں تربیت ہوتی. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے تعلیم اور تربیت کی کتاب آتی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی. وہی میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں کہ تربیت کا جو لفظ ہے نا ساتھ بہت ضروری ہے. جی تربیت اب ظاہر ہے وہ ہوگی نا کہ اب ہماری جنریشن پڑھے لکھے ہوں اور خاندانی ہوں، جھوٹ نہ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ اتنا خوبصورت ملک ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. ہم اس کو جھوٹ کی نظر نہ ہونے دیں. ہمیں یہ سکھانا ہے اپنی قوم کو. بے شک ہمیں ابھی جو آزادی ہے ہم شاید اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں رہے. ہم اپنے بزرگوں سے اگر جو ابھی حیات ہیں، اگر اس زمانے میں کہتی ہوں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، سوچیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں ایک اپنی اسلامی مملکت کے لیے، کہ مطلب جہاں ہم آرام سے آزاد فضا میں رہ سکیں. تو ہمیں شاید نہیں ہے کیونکہ آزادی ہوتی کیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو جو بڑے ہیں وہی بتائیں گے نا. اب عید بھی تو قربانیوں کے بعد آتی ہے. ہاں دیکھیں تو رمضان شریف ہے، آپ سوچیں پورا رمضان شریف ایک جسم کا اور نفس کا آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے. جی اور وہ قربانی نہیں ہے، وہ تو ایک تہوار خوشی مناتے ہیں ہم اس کے آخر میں. اور غریبوں کے لیے جو ہے ہمیں اس طرح سوچنے کی ایک ہمیں ملتی ہے، جو بیچارے کم حیثیت کے کہ وہ لوگ سوچیں کہ اس میں رہتے ہوں گے.
जी बात तो ये है कि असल में फिर गरीब भी कोई नहीं होगा अगर कौम जाग जाएगी। हाँ, कोई गरीब नहीं होगा, गरीब तो ज़हनी गुलाम होते हैं। ज़हनी। गरीब इसलिए नहीं होते कि उनको कपड़ा और चीजें नहीं है उनके पास। गुर्बत तो असल में किरदार की गुर्बत है। ये आपने मिलियन, मैं कहती हूँ मिलियन डॉलर का आपने एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि हम मुफलिस या गरीब ज़हनी तौर पे होते हैं, पैसा आने जाने कम ऊंचा ये नहीं, हमारी ये आप देखिए अगर कोई मुश्किल में हो तो यही काम आते हैं गरीब, वो जान देने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि उनमें गैरत है। ये सिर्फ इसलिए गरीब है वो, उन्होंने अपनी गैरत नहीं बेची। हाँ, सौदा नहीं किया गरीब। जी, अगर हम इसको गरीब कहेंगे तो फिर अमीर क्या होता है? नहीं तो पैसा होने से इंसान अमीर या वो नहीं हो जाता। वही आपकी, मैंने कहा ना, आपने ऐसी बेहतरीन सुनहरे अल्फाज कह दिए कि ये ज़हनी तौर पर मुफलिसी जो है जी, ये बात तो ये है। वरना तो आप देखिए कि कैसे लोग अब बाहर सड़कों में अपनी आजादी के लिए निकल रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि वो दबे हुए थे। वो जब इतनी देर आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो कैसे एकदम ऊपर आता है। ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू वेरी मच नाई जी, आपका इतना खूबसूरत मैसेज। मैं समझती हूँ कि अगर इसको लोग इसकी डेप्थ में जाके समझेंगे ना तो उनकी भी ये एक तालीम ही हो गई, समझे, ये आपकी बातें तालीम का एक हिस्सा बन गई हैं। ये तो है। अल्लाह रोशनी देता है ना अगर आप सच्चे हैं। बेशक बेशक, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और इतना प्यारा मैसेज दिया। फिर इंशाल्लाह आपसे इन टच ही रहूंगी। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप हम सब से अल्लाह पाक अच्छे काम करवाने की तौफीक हमें सबको दे। तो आमीन आमीन, शुक्रिया बहुत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच उनका। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।